وأتوب إليه أستغفر الله من كل ذنب وإسرافي على نفسي وأتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم حول حالنا إلى أحسن الحال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأما روايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه سابقين أوضح وليس فيهما ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا أجازه. آئین ہماری گفتگو ہو رہی تھی قول ثانی میں. مصنف نے فرمایا کہ قول ثانی بیع فضولی باطل ہے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قائلین نے بطلان بیع فضولی کے مدعا کے اوپر کچھ دلائل پیش کیے. ان میں سے دلیل ثانی سنت میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. کچھ روایات بیان فرمایا کہ مصنف نے فرمایا ان روایات کیا ہے گا دلیل ہیں علی قول البطلان. پھر مصنف نے ہر ایک روایات کا جواب بھی دیا کہ روایت اولا بھی کیا ہے لا تدل علی المدعا، و روایت ثانی بھی کیا ہے لا تدل علی المدعا، و روایت ثالث و رابع بھی لا تدل علی المدعا. ہماری گفتگو آج اما روایتانی، روایتان سے مراد کیا ہیں؟ روایت خالد و یحییٰ بھی ہیں. فرماتے ہیں مصنف خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو روایات خالد و یحییٰ بھی کیا ہے ان روایات کی طرح ہیں کہ روایت اولا و ثانی میں ہم نے روایت اولا و ثانی میں جو جواب دیا تھا وہی دو جواب کیا ہے یہاں پر بھی، بلکہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دو روایتیں یا روایتان جو ہے بیع فضولی کے بطلان کے اوپر دلالت نہ کرنا اوضح ہے. دقت فرمائیں، یہ دو روایت خالد و یحییٰ بطلان بیع فضولی کے اوپر دلالت نہ کرنا اوضح ہے. ما هو الوجہ الاوضحیتی یا ما هو الوجہ الاوضح، اوضح کی وجہ کیا ہے؟ دقت فرمائے گا. روایت اولا و ثانی میں ہم نے کتنے احتمال بیان کیا تھا؟ دو احتمال بیان کیا تھا. احتمال اول کیا تھا؟ احتمال اول یہ تھا کہ ممکن ہے یہاں پر لا بیع الا فیما یملک، لا بیع ما لیس عندک. ان دو روایات میں لا بیع سے مراد منہی عنہ سے مراد ممکن ہے کہ منہی عنہ کس بیع سے نہیں آئی ہیں کہ من نفسہ سے. دقت ہے ان یبیعوا لنفسہ سے نہیں آئی ہیں، نہ کہ ان یبیعوا للمالک اذا اجازہ. احتمال ثانی کیا ہے؟ احتمال ثانی جواب ثانی مصنف کی طرف سے یہ تھا کہ اگر ہم مان لیں کہ یہ روایات مطلق ہے کہ لا بیع لا یجوز البیع الا فیما یملک، لا بیع ما لیس عندک، یہ جو روایات ہے لا دونوں میں، ایک میں لا تھا ایک میں کیا ہے غلائے نافیہ تھا، ان دونوں میں ہم مان لیں کہ یہ مطلق ہے کہ چاہے اجازت ہو یا نہ ہو بے کیا ہے باطل ہے. تو یہ کیا ہے مطلق ہے. اس طرف سے ہمارے پاس کچھ روایات ہے تدل علی صحت البیع الفضولی. کل مفصلاً ہم نے بیان کیا ایک قاعدہ اصولی ہے کہ اگر مطلق و مقید کے درمیان تعارض ہو جائیں تو مطلق کو کس کے اوپر حمل کر لیں گے؟ مقید کے اوپر حمل کر لیں گے. دقت فرمائیں. اب مصنف نے فرمایا کہ یہ دو روایات یحییٰ و خالد کس کے اوپر دلالت کرنا؟ بیع فضولی کے بطلان کے اوپر دلالت نہ کرنا اوضح ہے. کیوں اوضح ہے؟ وجہ اوضح کیا ہے؟ تو فرماتے وجہ اوضح یہ ہیں دو روایتین السابقتین. کتنے احتمال تھا؟ دو احتمال تھا. کس کے اوپر؟ مدعا کے اوپر دلالت نہ کرنے کے لیے دو احتمال بیان کیا تھا.
اب فرماتے ہیں یہاں ایک ہی احتمال ہے. وہ احتمال کیا ہے؟ وہ احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے یہ روایات کیا ہے آغا ایبیع لنفسی ہو. یہ روایت دو روایتیں ناظر ہو کس بات کی طرف ایبیع لنفسی نہ کہ للمالک اذا اجازہ. یہ احتمال اس میں موجود ہے. مگر احتمال ثانی بالعموم والا احتمال و اطلاق والا احتمال یہاں موجود نہیں ہے. جب اطلاق والا احتمال موجود نہیں ہے تو کیا ہے یہ روایات کیا ہے اوضح ہیں کس سے روایتین السابقتین سے. دقت فرمائے گا. واما روایتان، روایتان سے مراد کیا ہے؟ روایت خالد و یحییٰ. دلالتہما ان دونوں کا دلالت کرنا کس بات کے اوپر؟ علامہ اس چیز کے اوپر حملنا علیہ جس چیز کے اوپر ہم نے حمل کیا تھا السابقتین الروایتین السابقتین. اوضح اوضح ہے. اب آئیں وجہ اوضح کیا ہے تو ہم نے اب لوگوں کی خدمت میں عرض کیا باقی دو روایات میں دو احتمال تھا، یہاں پر ایک ہی احتمال ہے. اس روایات میں عموم و عمومیت موجود نہیں ہے. وَلَيْسَ فِيهِمَا فِيهِمَا سے مراد روایت خالد و یحییٰ میں نہیں ہے ما یدل کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دلیل یا وہ چیز دلالت کر لے کس بات کے اوپر؟ علی عدم الوقوع البے بے واقع نہ ہو، الواقع کہ وہ بے واقع ہوئی ہیں من غیر المالکی مالک کی غیر مالک کی جانب سے یعنی فضولی کی جانب سے اذا اجازہ للمالکی. تو فرماتے ہیں یہ روایت کیا ہے اوضح ہے من روایتین السابقتین سے. وَأَمَّا الْحَصْرُ فِي صَحِيحَةِ ابن المسلم والتوقيع فإنما هو في مقابلة عدم الرضاء أهل الأرض والضيعة رأسا على ما يقتضي السوال فيهما. اب آئیں وَأَمَّا الْجَوَابُ وَأَمَّا سے مراد وَأَمَّا الْجَوَابُ عن روایت محمد ابن مسلم و توقیع عسکری. فرماتے ہیں ان دو روایات میں کیا ہے مضمون یہ ہے کہ ہم مقتضائے سوال کو مد نظر رکھیں. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا ان دو روایات میں، روایت اول میں امام محمد ابن مسلم امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لا تشتریہا الا برضاء اہلہا کا. دقت فرمائیں. روایت ثانی کیا ہے؟ روایت ثانی یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا یجوز ابتیاؤها الا ان مالکہا بامرہا او برضاء منہ. یہ دو روایات تھی. تو مدعی نے قائلی نے بطلان بے فضولی نے اپنے دعویٰ کے اوپر یہ دو روایات بعنوان دلیل پیش کیے تھے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. فرماتے ہیں کہ کأنہ ان دو روایات میں کیا ہے امام علیہ السلام نے ان بیع سے یا ان بیوع سے نہیں فرما رہے ہیں کہ جس میں اصلاً رضا نہیں ہے، مطلقاً رضا نہیں ہے. دقت فرمائے گا. بیع کے لیے شرط یہ ہے یا رضا سابق ہونا چاہیے یا رضا مقرون العقد ہونا چاہیے یا رضا کیا ہے بعد العقد ہونا چاہیے. اب آئیں یہ دو روایات میں اصلاً رأساً کیا ہے رضایت نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یعنی ما هو الدلیل علی عدم الرضاء فی هذه البیوع. جو دو روایات میں جو نہیں آئی ہیں بیع کے اوپر یا شراء کے اوپر کہ اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہے کہ اس میں رضا اصلاً نہیں ہے؟ دقت فرمائیں. تو مقتضائے سوال ہے امام علیہ السلام کے خدمت میں جو ان دو روایات کے جو مقتضائے سوال یہ ہیں اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں پر رضا اصلاً منتفی ہے. کیوں منتفی ہے؟
اس لیے اگر رضایت ہوتی تو یہ لوگ جھگڑا و نزاع نہیں کرتا. جھگڑا و نزاع کرنا اس بات کے اوپر دلیل ہے رأسن کیا ہے رضا نہیں ہے. تو اب آئیں گے قائلین بیع الفضولی بھی یہی کہتے ہیں اگر جہاں جس عقد میں جس معاملے میں اصلاً رضا نہ ہو تو وہ کیا ہے بیع باطل ہے. تو فرماتے ہیں یہ دو روایات کیا ہے اجنبیت عن بیع الفضولی، بیع فضولی جس میں ہماری گفتگو ہے وہ کیا ہے فضولی عقد کر لیں کس کے لیے مالک کے لیے اور بعد میں مالک اجازت دے دیں. تو فرماتے ہیں یہ دو روایات ناظر الی عدم الرضا رأسا، اور ہماری گفتگو اس بے میں ہے جس میں رضا ہے مگر وہ رضا مقرون بعقد نہیں ہے. دقت فرمایا گا. وَأَمَّا الْحَصْرُ فِي صَحِيحَةِ ابن المسلم، لکھیں آگا مورد شاہد اوپر والے روایت وہ مقطع لکھیں لا تشتریہا الا برضاء اہلہا. تو یہ روایت مسلم و روایت توقی لا يجوز ابتیاؤها الا ان مالکها او بامرہ او برضاء منہ. ان دو روایات میں ہوا سے مراد فإنما جواب اما ہے. وَأَمَّا الْحَصْرُ فَإِنَّمَا هُوَ الْحَصْرُ فِي مُقَابِلَةِ عَدَمِ الرِّضَاءِ أَهْلَ الْأَرْضِ روایت اول کی نسبت، وَالزَّيْعَةِ روایت ثانی توقی کی نسبت رأساً اصلاً رضایت موجود نہیں ہے. علامہ اب سوال یہ ہے علامہ اس سوال مقدر کا جواب ہے. آپ نے کہاں سے معلوم کیا کہ ان دو معاملات میں اصلاً رضا موجود نہیں ہے؟ فرماتے ہیں علامہ یقتضیہ السوال فیہما فی روایتین وتوضیحہ. دقت فرمائیں توضیح ہے مطلب سابق کی اصلاً اس میں رضایت نہیں ہے اس لیے بے کیا ہے باطل ہے. ان النہی فی مثل المقام سے مراد مثل صحیحۃ مسلم و توقی ان کان یقتضی الفساد. ہم مان لیتے ہیں کہ نہی فی المعاملہ یقتضی الفساد ہے. الا فساد کا معنی کیا ہے بطلان کا معنی کیا ہے الا انہو کی ضمیر فساد و معاملہ کا معنی فساد اور بطلان کا معنی بمعنی عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملۃ علیہ. فرماتے ہیں معاملہ میں جو اثر مقصود ہیں وہ اس کے اوپر مترتب نہیں ہوگا. اگر دقت فرمائیں معاملہ میں جو معاملہ ہے بیع میں اثر مطلوب کیا ہے اثر مقصود کیا ہے نقل و انتقال ہے. اب فرماتے ہیں یہاں پر امام علیہ السلام نے لا تشتریہا کہا یا امام علیہ السلام نے لا یجوز ابتیاؤہا کہا تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد یہ ہے نہیں سے مراد اثر مقصود اس معاملے کے اوپر مترتب نہیں ہوتا ہے. ومن المعلوم دقت فرمایا گا دو چیز بے عاقد فضولی عقد کر سکتا ہے مال غیر کے اوپر مگر کیا ہے تصرف جائز نہیں ہے. یعنی اثر مقصود معاملہ کیا ہے اثر اس بائع فضولی کے اوپر بائع فضولی کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اثر مقصود کو اس کے اوپر مترتب کر لیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی. یعنی بائع فضولی انشاء کا حق رکھتا ہے مگر تصرف کا حق نہیں رکھتا ہے. ومن المعلوم یہ بات بدیہی ہے ان العقد الفضولی عقد فضولی یعنی عاقد فضولی لا يترتب علیہ بنفسہ کے اوپر لکھیں مع قطع النظری عن اجازت المالک. بنفسہ کے اوپر لکھیں مع قطع النظری عن اجازت المالک بنفسہ ملک المقصود منہ
ان العاقد الفضولی، عاقد فضولی وہ معاملہ جو فضولی نے کیا تھا اس کے اوپر بذات خود اجازت سے قطع نظر کیا ہے گا ملک مقصود کا جو اثر ہے اس کے اوپر مترتب نہیں ہوگا. ولذا اسی لیے ولذا یطلق ہیں آپ لوگوں کی کتاب میں ولذا یطلق علیہ علی العقد الفضولی باطل فی عباراتہم. بعض علماء نے اپنے عبارات میں اپنے کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ بیع فضولی باطل ہے. باطل سے مقصد کیا ہے گا باطل احسنتم باطل سے مقصود کیا ہے گا عدم ترتب اثر مراد ہے. ولذا عدّا فی الشرائع محقق نے والقواعد علامہ نے من الشروط المتعاقدین شروط متعاقدین میں شمار کیا ہے. کس کو؟ بیع فضولی کو. اعنی وہ شروط متعاقدین کیا ہے گا شرط الصحتی شروط الصحتی شروط صحت شروط صحت یعنی شروط صحت بیع میں سے ایک شرط کیا ہے گا بایت مالک کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے. یعنی بایت وہ کیا ہونا چاہے گا مالک ہونا چاہیے. اگر مالک نہ ہو تو کیا ہے گا شروط متعاقدین میں سے نہیں آئے گا وہ بیع کیا ہے گا باطل ہے. وَكَوْنُ الْعَاقِدِ عاقد کا ہونا چاہیے مالکا من الشروط المتعاقدین او قائما مقام المالک. اب دقت فرمائیں شیخ انصاری نے مالک کو کن شروط میں شمار فرمایا متعاقدین میں. باقیوں نے شروط العوضین میں بعض علماء نے دقت فرمایا. وَإِنْ أَبَيْتَ اگر آپ مصر ہو جائیں اصرار کر لیں کس بات کے اوپر إِلَّا أَنْ ظُهُورِ الرِّوَایَتَيْنِ فِي لَغْوِيَّةِ الْعَقْدِ الْفُضُولِ رَأْسًا. دقت فرمائے گا کأنہ یہ جواب ثانی ہے. جواب اول ابھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ان دو روایات میں اصلاً کیا ہے رضا موجود نہیں ہے. اس بنا پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بے جائز نہیں ہے بے باطل ہے. ثانیہ ہم مان لیں کہ ان دو روایات کا ظہور کیا ہے کس میں ہے اصلاً عقد فضولی باطل ہے لغو ہے. تو دقت فرمائیں تو کأنہ یہ مطلق ہوگا انشاء بیع فضولی سے نہیں آئی ہے جیسا کہ کل و پرسوں والی روایات میں ہم نے بیان کیا. انشاء بیع فضولی سے نہیں آئی ہے چاہے مالک اجازت دے دے یا اجازت نہ دے دے. اب آئیں ھذا مطلق و اطلاق و عموم. دوسری طرف سے کچھ ادلہ ہے جو تدل علی صحت بیع الفضولی. تو یہ کیا ہے گا خاص ہے. تو خاص کو ہم کس کے اوپر حمل کر لیں گے عام کے اوپر حمل کر لیں گے. عام کو خاص کے اوپر حمل کر لیں گے. دقت فرمایا گا وجب تخصیصہما تخصیص روایتین واجب ہے ان دو روایات کو ہم تخصیص کر لیں بما ان ادلہ کے ذریعے سے تقدم من ادلتی صحتی ادلہ صحت کے ذریعے سے تخصیص کرنا کیا ہے گا واجب ہے. تو کیا ہے گا بیع فضولی کیا ہے گا ثابت ہے اذا اجاز المالک. پس یہ دو روایات کیا ہے گا اجنبیۃ عن مورد بحثنا. وَأَمَّا الرِّوَایَةُ الْقَاسِمِ قاسم ابن فضل کہیں یا فضیل کہیں. اما روایت قاسم ابن فضیل یا فضل جو ہے دقت فرمائیں وہ روایات یہ تھی کہ ایک شخص فی رجل اشترى عن امرأة من آل فلانا فإنها باع ما لا يملك. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باطل ہے کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو بیچی ہے کہ وہ مالک نہیں ہے. فإنها باعت ما لا يملك کہا. فرماتے ہیں کہ یہ روایات بھی کیا ہے لا تدل علی المدعا مدعا کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہیں. کیوں؟ دقت فرمائیں اس روایات میں امام علیہ السلام عقد فضولی کو مد نظر
یعنی امام علیہ السلام کا نظر کس بات کے اوپر ہے؟ تصرف کے اوپر ہے، نہ کہ انشاء فضولی کے اوپر، عقد فضولی کے اوپر. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تصرف بیع فضولی کیا ہے گا؟ جائز نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. جکات فرمایا گا وَأَمَّا رِوَایَةُ قاسم ابن فضل فلا دلالت فیہا، اس روایت میں کوئی دلالت نہیں ہے، الا ایک دلالت ہے، وہ کیا ہے گا؟ علی عدم جواز اعطاء الثمن، ثمن کو دینا جائز نہیں ہے، للفضولی، فضولی کے لیے. کیوں آگا؟ لأن الفضولی باع، ایک ایسی چیز کو بیچی ہیں ما لا یملک، کی وہ مالک نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے گا؟ بائع فضولی کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ تصرف کر لے. کیوں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے؟ چونکہ کیا ہے گا؟ اس نے ایسی چیز کو بیچی ہے جو وہ مالک نہیں ہے. وَهَذَا حَقٌ، یہ کیا ہے گا؟ حق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. قائلین صحت بیع فضولی بھی یہی کہتے ہیں کہ تصرف فضولی جائز نہیں ہے. لا ینافی صحت الفضولی، صحت یعنی صحت عقد فضولی کے ساتھ منافات نہیں رکھتے ہیں. وَأَمَّا تَوْقِيعُ السَّفَّارِ فَالظَّاهِرُ مِنْهُ نَفْيُ الْجَوَازِ الْبَيْعِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ بِمَعْنَى وُقُوعِهِ لِلْبَائِعِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ وَاللُّزُومِ، وَيُؤَيِّدُهُ تَصْرِيحُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدَ تِلْكَ الْفِقْرَةِ بِوُجُوبِ الْبَيْعِ فِيمَا يَمْلِكُ. دقت فرمایا گا کانہ یہ روایت ثالث ہے. دقت فرمائے گا وہ روایت ثالث کیا تھی؟ وہ روایت ثالث یہ تھی لا یجوز البیع ما لیس یملک، یہ روایت ثالث تھی. مصنف نے یہاں آخر میں بیان فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ ما هو المراد لا یجوز، لا یجوز سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہے کہ اصل تو کسی چیز کو بیچیں کہ وہ مالک نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب آئیں، امام علیہ السلام نے فرمایا جائز نہیں ہے شخص غیر کے لیے مال غیر کو بیچنا، جائز نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. لا یجوز سے مراد کیا ہے؟ فیہ احتمالین، احتمال اول بمعنی بطلان و فساد ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر بطلان و فساد ہو تو کیا ہے؟ یہ روایت تام ہے اور قائلین بیع فضولی اپنے مدعا کے اوپر بعنوان دلیل اس روایت کو پیش کر سکتے ہیں کہ بیع فضولی باطل ہے. یجوز سے ہم کیا لے لیں؟ یجوز سے ہم بطلان و فساد لے لیں. تو کیا ہے؟ یہ روایت تام ہے قائلین بیع فضولی کے مدعا کے اوپر. یہاں تک بات واضح ہو گئی. لا یجوز سے مراد کیا ہے؟ لا یجوز سے مراد یعنی بے لازم نہیں ہے. کس کے لیے؟ بائع کے لیے. وجوب نہیں ہے. کس کے لیے؟ بائع کے لیے. اگر یہ مراد ہو تو فرماتے ہیں یہ روایات تام نہیں ہے، قائلین فضولی اپنا مدعا کے اوپر یہ دلیل نہیں بنے گی. یہاں تک بات واضح ہوئی. مصنف فرماتے ہیں احتمال لا یجوز سے مراد کیا ہے گا؟ لا یجوز سے مراد وہی احتمال ثانی ہے. یعنی لا یجوز کہا، لا یجوز سے مراد لا یلزم، یعنی بائی کے لیے لزوم نہیں ہے یہ بے، یعنی بائی کے حق میں یہ بے واقع نہیں ہوگی. یہاں تک بات واضح ہو گئی. تو فرماتے ہیں ما هو الدلیل علی ان مراد من لا یجوز سے مراد یہی احتمال ثانی ہے. اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ اس کے اوپر دلیل فقرہ ثانی ہے. امام علیہ السلام نے اسی فقرے کے بعد فقرہ ثانی لایا ہے. اس فقرہ ثانی میں کیا فرمایا ہے؟ وجب البیع فیما یملک، بے واجب ہوگا اس شخص کے حق میں جو کیا ہے اس چیز کے اوپر وہ مالک ہے. تو فرماتے ہیں اس قرینہ مقابلہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہاں لا یجوز سے مراد کیا ہے گا؟ لا یجوز سے مراد عدم لزوم ہے، عدم وجوب مراد ہے. دقت فرمو اما توقیع السفار فالظاہر منہ من الروایات نفی الجواز البیع، امام علیہ السلام نے جواز بیع سے نفی
کہ فی ما لا یملک، اس چیز میں جو وہ مالک نہیں ہے، بمعنی یعنی نفی جواز بے کا معنی کیا ہے گا؟ وقوعہ للبائع، بائع کے لیے وہ بے واقع نہیں ہوگا علی جہت الوجوب واللزوم، یعنی بائع سے مراد بائع ہے احسنتم فضولی کے لیے. اور یہ ہم بھی مان لیتے ہیں کہ بائع کی نسبت کیا ہے گا؟ بیع فضولی لازم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے گا؟ ہم نے کہا کہ الشرط ينقسم على قسمین، شرط معلق، شرط کیا ہے گا؟ فعلیہ. یہاں پر ہماری گفتگو کیا ہے گا؟ شرط فعلی میں تو نہیں ہو رہی بلکہ شرط معلق میں. یہاں تک بات واضح ہو گئی. دقت فرمایا علی جہت اللزوم والوجوب نہیں ہے. وَيُؤَيِّدُهُ لکھیں آگا، اوپر مختصر سی عبارت لکھیں. وَيُؤَيِّدُ كَوْنُ الظَّاهِرِ مِنَ التَّوْقِيعِ هو عدم وقوع البيع للبائع هو عدم وقوع البيع للبائع على جهة الوجوب واللزوم. یعیدہ تصریحہ علیہ السلام، امام علیہ السلام نے کیا ہے گا؟ بعد میں تصریحاً و صریحاً بیان فرمایا. وہ تصریح کیا ہے؟ بعد تلک الفقرہ، تلک الفقرہ اس فقرے کے بعد. کون سا فقرہ؟ لا يجوز البيع ما لا یملک. فرماتے اس فقرے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا بوجوب البیع، بے واجب ہوگا، یعنی واجب ہونے کا معنی کیا ہے گا؟ لازم ہوگا کس کے حق میں؟ فی ما یملک، کہ وہ مالک ہے. فلا دلالت هذه الروایہ على عدم وقوع الفضول لمالکہ اذا اجاز. اگر وہ کس کے لیے معاملہ کر لیں؟ فضولی مالک کے لیے معاملہ کر لے اور مالک کی طرف سے بعد میں اجازت آئے تو وہ بے کیا ہے گا؟ صحیح ہے، واقع ہوگا. اب آئیں یہ روایت اس کی طرف ناظر نہیں ہے. وبالجملہ فالانصاف انہ لا دلالت فی تلک الاخبار باثرها على عدم وقوع بیع غیر المالک للمالک اذا اجاز. خلاصے مطلب یہ ہے کہ یہ تمام روایات مذکورہ کیا ہے گا؟ اصلاً ہمارے محل نزاع سے اجنبی ہے. ہمارے محل نزاع کیا ہے گا؟ ہمارے محل نزاع یہ ہے کہ اگر فضولی معاملہ کر لے کس کے لیے؟ مالک کے لیے، اذا اجازہ مالک بعد میں اجازت دے دے. ولا تعرض فیہا، اصلاً کیا ہے کہ یہ روایات اس مورد کو شامل الا، فقط ایک چیز آگا، ان تمام روایات کا مضمون یہ ہے الا نفی وقوعہ، وقوع البیع کس کے لیے نفی کر رہے ہیں؟ للعاقد، عاقد کے دے، لا للمالک. وصلی اللہ علی محمد طیبین طاہرین.